ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف طیب آوان۔ آئی ہوپ یو آر گریٹ۔ آج نالج گیٹ جو آپ کے لیے ٹاپک لایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ بہت سے پیرنٹس ہم سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم بچوں میں کانفیڈنس کیسے امپروو کریں، تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا بچے سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کس چیز کی کمی یا کس چیز کی زیادتی ہے۔ بہت سے پیرنٹس کا یہی کوشچن ہوتا ہے کہ ان کے بچے میں بالکل بھی کانفیڈنس نہیں ہے، ہم اس کانفیڈنس کو کیسے بلٹ اپ کریں، تو آج ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں۔ اگر ہم بچے میں کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام بچے کی چھوٹی عمر سے ہی کریں۔ چلیں آج اس پرابلم کو سولو کرتے ہیں۔ تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ بچوں کی جو پرابلمز ہیں ہمیں انہیں کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، یعنی کہ بچوں کو فیل کروانا ہے کہ ان کی جو پرابلمز ہیں وہ واقعی ہی بڑی ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں کہ 5 سے 6 سال کا بچہ بوتل کا کیپ کھولنا چاہ رہا ہے کتنی دیر سے، لیکن وہ نہیں کھول پا رہا۔ وہ اپنی ماما کے پاس گیا کہ ماما یہ کیپ کھول دیجئے، اور ماما نے آگے بچے سے بوتل لیتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ماما نے بچے سے بوتل لی اور 1 سیکنڈ میں ہی کھول کے بچے کو دے دی۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پر جو بچے کا کانفیڈنس تھا وہ شیک ہو چکا۔ یہاں ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، یہاں آپ کو ایک فیک فورس لگانی چاہیے تھی کہ بچے کو دکھانا چاہیے تھا کہ جو پرابلم اس سے سولو نہیں ہو رہی تھی وہ واقعی ایک بڑی پرابلم ہے۔ اگر آپ نے ایسے کر دیا، اسے کھول کر بوتل دے دی، تو ہوگا کیا، اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھے گی، وہ یہ ہوگی کہ یہ تو میں کام کر ہی نہیں سکتا تھا جو ماما نے کر دیا۔ تو بچوں کی جو پرابلمز ہیں ان کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں، کبھی بھی شو نہ کریں کہ یہ ان کی پرابلمز ہیں وہ بہت ہی چھوٹی ہیں اور انہیں سولو کر لینا چاہیے تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور چھوٹی سی سٹوری ہے جو اس سے اپوزٹ ہے، میں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرا ایک جگہ جانا ہوا، وہاں کا ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ وہاں پر بہت سی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی، تو کسی نے بچے سے اس کا نیم پوچھ لیا کہ واٹ از یور نیم، تو دور بیٹھی اس کی ماما نے اس کا نیم بتا دیا، حالانکہ وہ کسے بتانا چاہیے تھا، بچے کو بتانا چاہیے تھا۔ یہ ہماری پیرنٹس کی ہی غلطیاں ہیں کہ ہم نے کبھی بچے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسی طرح میرے ذہن میں بہت سی ایگزامپلز ہیں، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ سے شیئر نہیں کر پاؤں گا۔ چلیں ہم اپنے مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر بچے میں کانفیڈنس اس کے گھر کے ماحول کی وجہ سے ہے تو وہ کانفیڈنس اسے ساری زندگی کام آنے والا ہے۔ اب گھر کے ماحول سے کیا مراد ہے، ہم تھوڑا اس سے پوائنٹس بنا کر دیکھ لیتے ہیں کہ گھر کے ماحول میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے بچے کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہو سکتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ بچے کی تعریف کرنا، بچے کو اپریشیٹ کرنا، خاص طور پہ اس کے پیرنٹس کا اس بچے کی تعریف کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے بچے کا تعلق ماں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جن بچوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ان میں اعتماد کی بہت کمی ہوتی ہے، اور جن بچوں کی سکلز کو نہ مانا جائے، انہیں ڈانٹا جائے، تشدد کا نشان بنایا جائے، ان بچوں میں کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ نمبر 2، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اچھے کام کرنے کی عادت پیرنٹس میں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا چھوٹے بچے نصیحتوں سے نہیں سیکھتے، وہ آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بچے کی پہلی تعلیم ماں کی گود ہے۔ نمبر 3، کہ
گھر کے ماحول سے بچوں کے اعتماد میں کس طرح اضافہ ہو سکتا ہے؟ بچوں میں اعتماد تب آتا ہے جب بچوں کو چھوٹے ٹاسک اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ اگر بچے کو چھوٹے کاموں میں ہی اپنے اوپر اعتماد نہیں تو وہ بچہ بڑے کاموں میں کبھی بھی اپنے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل، اگر بچے سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اس غلطی کو بچے سے انڈائریکٹلی ڈسکس کیا جائے، اسے اپریشیٹ کیا جائے، اس کی جو اچیومنٹس ہیں اس پر اس کی تعریف کی جائے۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بھی لے تو اسے انڈائریکٹلی بتایا جائے کہ اس کو کیسے سولو کرنا ہے۔ تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ بچے کا پہلا سکول اس کا گھر ہے، بچہ وہیں سے سب کچھ سیکھتا ہے۔ تو آج سے ہمیں بچوں پر ہی چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی کوشچن کر رہا ہے تو بچے کو ہی اس کا جواب دینے دیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر ایک بچہ بم بلاسٹ ہوتا دیکھ لے تو وہ تقریباً اس کے ذہن میں 3 دن تک رہ سکتا ہے۔ اور اسی تحقیق میں بتایا گیا کہ اگر پیرنٹس بچے کو ڈانٹ دیں، اس کی سکلز کو نہ مانیں یا تشدد کا نشان بنے تو وہ تشدد، یہ ساری چیزیں ساری زندگی بھی اس کے ذہن میں رہ سکتی ہیں۔ تو یہ ہماری ہی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے بچے کا کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ اللہ